ایموشنل اسٹوری۔ میرا نام روما ہے۔ میں ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری عمر اب 30 سال ہے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بہت ناز اور لاڈ سے مجھے میرے ابا نے بڑا کیا۔ میں نے جو چاہا وہ پڑھا، جس بھی کپڑے پر ہاتھ رکھا وہ لے کر دیا۔ کبھی گھر میں کسی نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ ہمارے خاندان میں کوئی بھی لڑکی میٹرک سے زیادہ نہیں پڑھی تھی، بلکہ کچھ تو کبھی اسکول بھی نہیں گئی تھیں۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ میں بہت سارا پڑھوں، تاکہ سب لوگ جان لیں کہ ایک عام آدمی کی بیٹی بھی پڑھ سکتی ہے۔ میں نے ایف اے کیا تو سب لوگ حسد اور طنز کے ملے جلے جذبات کے ساتھ گھر آئے تھے۔ کچھ نے تو ابا جی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، تم نے بیٹی کو اتنا آگے تک پڑھایا ہے، تمہاری ہمت کو سلام ہے۔ لیکن کچھ نامی بزرگوں نے آ کر یہ بھی کہا کہ لڑکی ذات ہے، آگے پڑھاؤ گے تو ہاتھ سے نکل جائے گی، اور پھر ایک دن تمہارے چہرے پر کالک مل کر نکل جائے گی۔ تب ہم میں سے کوئی ہمدردی کے لیے آگے نہیں آئے گا، دیکھ لینا۔ ابا نے ان سب کی باتیں بہت عزت اور احترام سے سنی تھیں، اور پھر رات میں مجھے بلا کر سمجھایا کہ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، تمہارا ابا تمہیں آگے پڑھنے سے نہیں روکے گا۔ جتنا چاہے پڑھو، بس اپنے ابا کا کسی کے سامنے سر مت جھکنے دینا۔ اور پھر ابا کی یہی باتیں میرے پیروں کی زنجیریں بن گئیں۔ میں پوری یونیورسٹی میں سب سے نمایاں لڑکی تھی۔ ہر بندہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے ابا کی وہ باتیں ایسی زنجیر تھی کہ میں لڑکیوں سے بھی گھل مل نہ سکی۔ میری پڑھائی کے سال گزرتے میں گولڈ میڈلسٹ بن چکی تھی۔ ڈگری ملتے ہی کئی نوکریاں آئیں، لیکن میں نے اپنے گھر میں نام تک نہیں لیا۔ خاندان میں بس یہی شور تھا کہ کریم کی بیٹی نے بہت پڑھا ہے۔ انہیں میرے قابل اور مقبولیت کی 1% بھی بھنک نہیں پڑی تھی۔ میں نے ابا کے سامنے بھی یہ ذکر نہیں کیا تھا، ورنہ سب کے خلاف جا کر مجھے نوکری بھی کروا دیتے۔ مگر میں ہمیشہ سے یہی دیکھتی آئی تھی کہ ابا کسی سے میری پڑھائی کے لیے جھگڑا مول لیتے تو کبھی کسی کو صفائی دیتے۔ میری نوکری کرنے سے تو سارا خاندان انہیں چھوڑ ہی دیتا۔ مجھے معلوم ہے وہ میرے لیے یہ بھی سہ لیتے، مگر میں بھی خاموش رہی۔ مجھے اب ابا کو آزمائشوں میں نہیں ڈالنا تھا۔ میں گھر بیٹھی ہی تھی، خاندان سے میرے لیے رشتے آنے لگے۔ ماموں، چاچو، خالہ لائن میں تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ کریم کی بیٹی ہاتھ سے نکل رہی ہے، آج وہی میرے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ ابا نے بہت سوچا سمجھا، اور پھر ان میں سے کسی کے بھی گھر رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پورے خاندان میں تو طے گویا بھوچال ہو گیا۔ سب لوگ ابا کے ایسے خلاف ہوئے کہ ان کا بائیکاٹ تک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابا بہت پریشان ہوئے۔ میں انہیں جن آزمائشوں سے بچانا چاہتی تھی وہ آ گئی تھیں۔ میں ابا کے قدموں میں بیٹھی اور پھر اپنا دامن ان کے آگے پھیلا دیا۔ میں نے ابا سے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ عمر کے اس حصے میں جا کر میرے لیے سب سے ناراضگی مول لیں۔ آپ میرا رشتہ جس سے چاہے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں ساری عمر زبان بند کر کے سر جھکا کر زندگی گزار دوں گی، لیکن آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی۔ آپ نے اگر میری شادی غیروں میں کر دی تو یہ سبھی یہی کہیں گے کہ کریم کی بیٹی کو کوئی پسند نہیں تھا۔ دیکھا، وہ تربیت ٹھیک نہ کر سکا۔ میں آپ کے لیے کوئی بات نہیں سنوں گی۔ میں تو اپنی بات کہہ کر اٹھ گئی، لیکن ابا نہ جانے کس کشمکش میں تھے، اور پھر انہوں نے 3 دن بعد چاچو کے یہاں پیغام بھجوا دیا۔ اب سب لوگوں کا رویہ ایسا بدلا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں اس کی وجہ بھی خوب جانتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، نوکری بھی کرنا چاہے گی تو ساری لکشمی اپنے ہی گھر پہ آئے گی۔ میں نے بھی سب کے ارادوں کو بھانپ لیا تھا، اور پھر سلیم کے سنگ رخصت ہو کر اپنے چاچو کے گھر آ گئی۔ شروع کے دن میں چاچی کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی چاچی ہیں جو میرے کردار پر بہتان لگاتی تھیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا جب میں کچن میں گئی اور کھانا بنانے کے لیے چیزیں نکالیں۔ ایک دم چاچی اندر آئیں اور میرے ہاتھ سے گوشت کا پیکٹ پکڑ لیا اور کہا کہ ارے تم کیوں ان سب کے جھنجٹ میں پڑ رہی ہو؟ لاڈلی اکلوتی بہو ہو تم، بیٹی سے بھی بڑھ کر۔ میں تم پر کوئی بھی سخت ذمہ داری نہیں ڈالوں گی، تم بس اپنی نوکری پر توجہ دو۔ تمہاری ماں جیسی چاچی سب کر لے گی، تم فکر نہ کرو۔ آج ان کی بات زبان پر آ ہی گئی تھی جو ان کے دل میں تھی۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور آہستہ سے جواب دیا کہ میرا تو نوکری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، اور میں نوکری بھلا کیوں کروں؟ سلیم اچھا بھلا کام تو کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر چاچی کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئیں اور وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔
اس دن کے بعد کام کرنے سے مجھے کسی نے نہیں روکا، بلکہ جتنا ہو سکتا تھا مجھ سے کام کروایا جاتا تھا تاکہ میں ہمت ہار جاؤں اور پھر ان کا مطابق مان لوں۔ میں ان کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرغی نہیں بننا چاہتی تھی۔ سب نے بہانے بہانے سے مجھے کہنے کی کوشش کی، لیکن میں نے سب کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ سب لوگ اس بات کو جلد ہی نظر انداز کر دیں گے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ مجھ پر اس گھر میں رہنا دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے اور میری گود میں 2 جڑواں بچے آ گئے، لیکن ابھی بھی یہاں سب کے دلوں میں میرے لیے وہی نفرت تھی جسے وہ فراموش کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے بہت حد تک برداشت کیا تھا، آج تک کسی کے سامنے اف تک نہیں کیا تھا۔ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ سب تھم سا گیا، اور پھر میری زندگی میں کوہرام تب مچا جب سلیم میرے سر پر سوتن لے آئے۔ کچھ دنوں سے وہ سب لوگ باہر رہتے تھے، مجھے دیکھ کر ہنستے، لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ چاچی دوسری بہو لے آئی تھی، نوکری بھی کرتی تھی اور ماڈرن بھی تھی۔ صبح کے آتے ہی چاچی تو جیسے ہوا میں اڑنے لگی تھی۔ میں اور بچے تو پہلے بھی کسی گنتی میں نہیں آتے تھے، اب تو جیسے ہمارا وجود بھی دکھنا بند ہو گیا تھا۔ صبح کے آتے ہی مجھ پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ وہ مہارانی اپنے حساب سے آتی تھی اور سوتی جاگتی تھی، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ شادی کے تیسرے دن ہی وہ اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس نے چاچی سے کہا، میں نے بہت کوشش کی لیکن آفس سے چھٹی نہیں مل رہی ہے، اور چاچی کے سامنے چھٹی نہ ملنے کا بہت دکھ ظاہر کر رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ چاچی دل ہی دل میں کتنی خوش ہوں گی۔ اور پھر جیسے تیسے کر کے 1 مہینہ گزر گیا، اور ٹھیک 1 مہینے بعد صبا نے گھر آ کر چاچی کے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھے، جسے دیکھ کر انہوں نے تیور چڑھائے اور پوچھا، بہو تمہاری تنخواہ تو 30,000 ہے نا؟ اس پر صبا بڑے اطمینان سے کہا کہ 25,000 کی میں کمیٹی ڈال چکی ہوں، باقی وہ کچھ مہینوں میں ختم ہوگی تو ساری تنخواہ گھر ہی آئے گی۔ یہ بات سن کر چاچی مطمئن ہو گئیں اور اپنی لاڈلی بہو کا گن دوبارہ گانے لگیں۔ اب چاچی کو میرا وجود بھی چبھ رہا تھا، میں اور میری اولاد گھر میں چلتے پھرتے بھی ان کی آنکھوں میں چبھتے تھے۔ بچوں کو تو اپنے سامنے دیکھ لیتی تو تھپڑ مار دیتی تھی، وہ ڈر کے مارے کمرے سے ہی نہیں نکلتے تھے۔ ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ مجھ پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ مجھے اس گھر میں دیکھ کر کڑتے تھے، لیکن کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی کہ کہیں مجھ پہ کوئی زیادہ سختی نہ کر دے۔ میں 3 دن بعد جب ابا کا سوگ منا کر اپنے گھر واپس گئی تو وہاں میرا جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بندھا جا چکا تھا۔ میں نے سلیم اور اپنی ساس کی بہت منتیں کی، میں کبھی اس گھر میں اپنا حق نہیں مانگوں گی، یہی ایک کونے میں مجھے پڑا رہنے دیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نہ نکالیں۔ لیکن کسی بھی پتھر دل کو میرے اوپر رحم نہ آیا، اور پھر مجھے میرے 2 معصوم بچوں کے ساتھ میرے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں روتی دھوتی واپس اپنے ابا کے گھر آ گئی تھی، اور میرے بھائیوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بنا کچھ کہے مجھے سینے سے لگا لیا تھا، کیونکہ وہ بھی آج تک اپنی لاڈلی بہن پر ڈھائے جانے والے ظلم سے انجان نہیں تھے۔ مجھے ابا کے گھر رہتے 2 ہفتے ہوئے کہ میں نے اپنے بھائیوں کو باتیں کرتے سنا کہ اب اس مہنگائی کے دور میں یہ ایک اور بچے بھی ہم پر عمر بھر کے لیے بوجھ بن گئے ہیں، بھلا سسرال والوں کو ہی نوکری کر کے کھلا دیتی، یہاں تو نہ آ کر ہمارا سکون برباد کرتی۔ یہ جملے سن کر میرے دل پر چھریاں چل گئی تھیں اور میں ساری رات روتی ہو رہی، لیکن پھر میرے ذہن میں اگلے ہی دن خیال آیا، میں بچے بھابھی کے پاس چھوڑ کر بازار کا کہہ کر چلی گئی اور اپنے سی وی شہر کے بڑے سے بڑے کالج میں دے دی۔ میں ایم فل کی ڈگری اور ساتھ میں چمکتا ہوا گولڈ میڈل میری اہمیت سب کو بتانے کے لیے کافی تھا۔ میں خاموشی سے گھر آ گئی تھی اور اگلے ہی دن مجھے ہر جگہ سے کال آنے لگی، ہر ادارہ مجھے رکھنا چاہتا تھا، اور پھر میں 70,000 سے اس شہر کے سب سے بڑے ارادے کے ساتھ جوائن ہو گئی۔ سب گھر والے دیکھتے ہی رہ گئے تھے، کیونکہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی جو نوکروں کی طرح اپنے سسرال میں رہ رہی تھی، اسے بھی کوئی ہاتھوں ہاتھ اتنی بڑی پوسٹ پہ رکھ سکتا ہے۔ میں نے نوکری لگتے ہی کرائے کا گھر لیا تھا، جو میرے بھائیوں کے گھر کے قریب ہی تھا۔ سب نے کہا کہ کیا ضرورت ہے الگ الگ رہنے کی، یہاں تک کہ بھائیوں نے بھی یہی بات کی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہاں میری اولاد کی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ گھر ان کا نہیں تھا۔ میں الگ رہنے لگی، اور ایسے ہی کچھ سالوں بعد میں ایک ذاتی گھر کی مالک بن گئی۔ کچھ دنوں بعد میرا ہاسپٹل جانا ہوا، کیونکہ میرے کلیگ بیمار تھی۔ وہاں گئی تو ایک کمرے سے مجھے کچھ جانی پہچانی آواز سنائی دی، میں ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ تو صبا تھی، میری سوتن، اور بستر پر پڑا نڈھال وجود میرے شوہر سلیم کا تھا، جنہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا۔
چاچی صبا کے پیروں میں بیٹھی تھیں اور منتیں کر رہی تھیں کہ سلیم کی دوائیاں منگوا دے ورنہ وہ مر جائے گا۔ چاچی صبا کے پیروں میں بیٹھی تھیں اور منتیں کر رہی تھیں کہ سلیم کی دوائیاں منگوا دے ورنہ وہ مر جائے گا، لیکن صبا چہرے پر سختی لیے بولی کہ اتنا وقت آپ لوگ میرے ٹکڑوں پر پلے ہیں اور اب یہ خرچ بھی میں ہی کروں، یہ کون سا گھر کچھ کام کر لاتا ہے، مردے دے اس کو۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے اپنا وقت یاد آیا تھا۔ جیسے ہی صبا باہر جانے لگی میں ایک طرف ہو گئی اور پھر وہ چلی گئی۔ تب میں اندر گئی جہاں چاچی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں گئی تو انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور بے یقینی سے دیکھتی رہ گئیں، جیسے میرے سامنے آنے کی انہیں بالکل امید نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی چاچی نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے اور رونا شروع کیا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں۔ میں نے سپاٹ چہرے کے ساتھ انہیں اٹھایا اور پھر پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ تب انہوں نے بتایا جیسے ہی صبا نے مجھے گھر سے نکالا تب سب کام چاچی پر آ گئے تھے۔ چاچی کی بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں تھی کہ کچھ کر سکتیں۔ دوسرا، میں نے انہیں اتنی عادت ڈال دی تھی کام نہ کرنے کی کہ اب چائے بنانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ انہوں نے صبا سے کہا کہ بیٹا گھر کے کام بھی کروا دیا کرو، مجھ اکیلی جان میں اتنی ہمت نہیں رہی۔ تب اس نے کہا کہ میں تو کما کر لاتی ہوں، میں کیا کروں، اور جب کام والی لگوانے کا کہا تو تنخواہ کم ہے کا رونا رو دیتی۔ میرے وہاں سے جاتے ہی سب کام چاچی پر آ پڑا۔ اب انہیں کام کرنے والی بہو یعنی میرا احساس ہوا تھا کہ کام کرنے والی لڑکیاں اصل میں ہوتی کیسی ہیں۔ میں کام کرتی تھی لیکن مجھے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ سلیم کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ معذور ہو گیا تھا۔ خود سے کھانا کھانا بھی اس کے لیے محال تھا۔ چاچی نے مجھے کہا میں انہیں معاف کر دوں اور بچوں کے ساتھ واپس آ جاؤں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنا وقت یاد کیا۔ ایک لمحے میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے پرس سے 1,00,000 روپے نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھے اور چلی آئی۔ ابھی بھی میں ان کا ماہانہ خرچ بھیج دیتی ہوں کیونکہ صبا تو جا چکی ہے، لیکن میں کبھی ان کے گھر نہیں گئی، نہ ہی انہیں معاف کیا، کیونکہ میری دولت تو میرے بچے ہیں۔ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ اس طرح کی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔